السلام علیکم ناظرین، مشال یوسفزئی اور رانا ثناء اللہ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا۔ اس کے دور میں اس نے اتنی مہنگائی کی ہوئی تھی کہ عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اگر آج اس حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ اور مشال یوسفزئی، تم اپنے اوقات میں رہو، عمران خان کی چمچے گیری مت کرو۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ کپتان کی شیرنی کا پارا اتنا زیادہ ہائی ہو گیا کہ رانا ثناء اللہ کی پکڑ کے تباہ کن چھترول کر دی۔ باتوں باتوں میں ہی بات اس قدر بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور مجبوراً اینکر کو لائیو شو بند کرنا پڑا۔ آئیں ناظرین، سب سے پہلے یہ سنسری خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ عمران خان کی وجہ سے ہے، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ میں تھوڑی آپ کی تصحیح کر دوں۔ پھر انہوں نے بات کی، چونکہ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے کہ جی آپ بات کر لیں۔ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب نے کلیئر کیا کہ جی مذاکرات کا الف عمران خان سے، ان کی فیملی، ان کے وکلاء کی ملاقات سے شروع ہوگا۔ لیکن علیمان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ خان صاحب نے ان کو کوئی عہدہ دیا ہے، نہ خان صاحب نے ان کو پارٹی میں کوئی ذمہ داری دی ہے۔ خان صاحب نے ہمیں کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو فالو کرنا ہے، وہی یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ مذاکرات ہوں گے یا مزاحمت ہوگی۔ ابھی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی ہے۔ ابھی تک تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں کیے۔ رانا صاحب اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب مجھے بتائے کہ جب ان کی پارٹی نے ان کو پارلیمانی لیڈر ریکمینڈ کیا تو سینٹ آف پاکستان نے ان کا 24 گھنٹوں کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیا، لیکن آج تک، ابھی کی تاریخ تک ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں، رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں اور پھر دو سوال میں ساتھ ایڈ کروں گا۔ رانا صاحب پہلے تو اس سوال کا جواب دے دیجیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا۔ دیکھیں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، اس کے متعلق جو میری بات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ کوئی معاملہ عدالت میں تھا، اور اب سنا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ شاید وہ درخواست وغیرہ کوئی وڈرا ہو گئی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ اپنا اسپیکر صاحب کو جیسے ہی ملتی ہے یا وہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس ایشو کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کر دیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، جو میرا سوال ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ جو ابھی سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ ان کے پاس آپشنز کافی ہیں اور ان آپشنز کے بارے میں آپ نے سنا بھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ 2026 میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ان آپشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جن کا ذکر سینیٹر صاحبہ نے کیا ہے، تو ملک کے اندر خلفشار بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات مشال یوسفزئی صاحبہ نے کی ہے، اس میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ انہوں نے کوئی 7-8 چیزیں گنوائی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، جبکہ اس کے مقابل ہمارا یہ پورا موقف ہے، بلیو ہے، یقین ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کر نہیں پا رہے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور وہ صورتحال کیوں نہیں ہے؟ وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ روکنے کا، آپ کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، کیوں کیپیسٹی نہیں ہے؟ حکومت ان کے پاس موجود ہے، چیف منسٹر ان کا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، ان کے پاس پارٹی سٹرکچر موجود ہے، وہ سوشل میڈیا ان کا بڑا ایکٹیو ہے جس کو وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو حکومت کے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہیں وہ تو اٹک کے اس پار تک رہیں گے نا، باقی تو وسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ نہیں، ہماری بھی تو اگر کوئی اسیسمنٹ ہے نا
یہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اب جو ہے نا ایسا نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنے دیا جائے گا, دونوں میں فرق ہے. ہاں نہیں ان میں کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے, اور پھر اگر جو تھوڑی بہت کیپیسٹی یہ بروئے کار لائیں گے تو اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے وہ روکا جائے گا. اب مثال کے طور پہ سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد یا فتح کریں گے تو یا ہم کفن میں واپس آئیں گے. ان کو یہاں تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا, بلکہ اس مرتبہ شاید یہ وہاں پشاور سے ہی چلنا ان کا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک اپنے طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ, اور اس کو کس طرح سے روکنا ہے آپ یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ ایجنسیز باقی سارے لوگ جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز وہ کوئی غافل تو نہیں بیٹھی, وہ بھی تو اس بات کو ہر چیز کو کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں, کل یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں سے میسج آئے گا, کہاں سے تیاری ہوگی, پنجاب میں یہ گئے ہیں, پنجاب میں کیا موومنٹ ہوئی ہے, پنجاب میں کیا پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو اس سے پھر یہ اندازے جو ہیں یہ بڑی یعنی ایکوریسی سے قریب لگائے جا سکتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوم ورک بھی مکمل ہے, یہ اپنا کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب اگر میں آپ سے بالکل آخر میں یہ پوچھ پاؤں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بارہا یہ کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کی طرف آئیں, سڑک کو گرم کریں, نظام کو پیرالائز کریں. عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو اسلام آباد کے بالکل قریب آ کر بھی پلٹے ہیں. آپ کا ایک چیف منسٹر احتجاج کرتے کرتے اپنی کرسی ان کو چھوڑنی پڑی اور نیا چیف منسٹر آیا, انہوں نے بھی آتے ساری جو نعرے لگائے تھے ان کے اندر فی الحال تو ہمیں حقیقی جان نظر نہیں آتی. تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر پائیں گے, اس کی کیا بنیاد ہے, کیونکہ تاریخ تو اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم اس مرتبہ جو بھی کریں گے نتیجہ خیز کریں گے, اور انہوں نے ہمیں بہت دھمکیاں دی گورنر راج کی. ہم نے آگے سے کہا کہ جی کل کی بجائے آج لگا لیں, آپ اب خیبر پختونخوا میں اپنا یہ شوق پورا کر لیں, جو نتائج ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. یہ خیبر پختونخوا ہے, یہاں عمران خان کی حکومت ہے, یہاں عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. آپ یہاں کوئی بھی ایڈونچر نہیں کر سکتے. یقین کریں ان کے لوگ جب آپ یہ گورنر راج لگا بھی دیں گے نا, ان کے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھانے ہیں تو سول وار ہو جائے گی نا پھر آپ کے بیان کے مطابق, سول وار ہو جائے گی نا. تو آپ چاہتے ہیں کہ سول وار ہو؟ دیکھیں تو سول وار نہیں, دیکھیں یہ بات کریں تو سول وار نہیں ہوتی, ہم آگے سے جواب دیں تو سول وار ہو جاتی ہے. میں ویسے کریں جو آپ نے بتایا, میں دوسری سیناریو میں بات کروں تو سول وار ہو جائے گی. دیکھیں تو یہ کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ سول وار ہو جائے گی, یہ کیوں نہیں سوچ رہے. لیکن سینیٹر صاحب جہاں پر بھی خدا نخواستہ سول وار ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے سول وار کے بعد کیا ہوتا ہے, کون آتا ہے سڑک کے اوپر, کون جو ہے وہ سڑک کو خالی کرواتا ہے, ٹی وی چینل پر آ کر کون بات کرتا ہے, بنگلہ دیش. جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پہلے اسلام آباد آئیں تو کیا ہوا, ہم اسلام آباد آئیں, آپ کو ہم پہ گولیاں چلانی پڑ گئی, یہ ہوا تھا. ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم عدالتوں کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں, ہم آئین اور قانون کا ہر راستہ اختیار کر رہے ہیں, ہم پرامن طریقے سے آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون اس ملک ہم. ناظرین, آج کی گفتگو میں دونوں جانب کے موقف آپ نے تفصیل سے سنے. ایک طرف حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ ہر قیمت پر برقرار رکھی جائے گی, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور اگر کوئی اسلام آباد یا ملک کے دوسرے حصوں میں انشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اسے سختی سے روکا جائے گا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ان کے قائد عمران خان اور پارٹی قیادت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, اور اگر انہیں آئینی قانونی حقوق نہ دیے گئے تو رد عمل آ سکتا ہے. ان کی نمائندہ نے واضح انداز میں کہا کہ ان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں, لیکن وہ اب بھی چاہتے
چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات اور آئین کے دائرے میں حل ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس سیاسی کشیدگی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا واقعی مذاکرات کی کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے یا پھر دونوں جانب صرف سیاسی بیانات اور دباؤ کی سیاست جاری ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن معاشی، سفارتی اور داخلی چیلنجز سے گزر رہا ہے، اس میں سیاسی محاذ آرائی کسی بھی صورت ملک کے حق میں نہیں۔ عوام پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہے۔ ایسے میں اگر سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھتا ہے، احتجاج، دھرنے، راستے کی بندش یا تصادم کی سیاست سے آگے بڑھتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام پاکستان کو ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے، احتجاج بھی سیاسی حق ہے، لیکن احتجاج اور تصادم کے درمیان ایک باریک لکیر موجود ہوتی ہے۔ جب سیاسی گفتگو، دھمکیوں، طاقت کے اظہار اور ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جیسے بیانیوں تک پہنچ جائے تو پھر ماحول مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں سوال جیسے اصطلاح بھی زیر بحث آئی اور یہ ایک انتہائی حساس اور تشویشناک بات ہے۔ پاکستان جیسے ایٹمی اور اہم خطے کے ملک میں کسی بھی قسم کی داخلی محاذ آرائی نہ صرف سیاسی نظام بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔